الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ محترم ناظرین کرام، قربانی کسی جانور کو ذبح کرنے کا نام نہیں ہے۔ قربانی کسی جانور کو مار کر کے اس کا خون بہانے کا نام نہیں ہے۔ قربانی کسی جانور کو مار کر کے اس کے گوشت سے لطف اندوز ہونے کا نام نہیں ہے۔ قربانی کے دن مختلف پکوان بنا کر اس سے صرف اپنے پیٹ بھرنے کا نام قربانی نہیں ہے، بلکہ قربانی کے دن ایک جانور ذبح کر دینا یہ ایک ظاہری عمل ہے جو ایک مستطیع مسلمان سے مطلوب ہے، مگر اس کا مطلب صرف ذبح ہی نہیں ہے، بلکہ اس کا مفہوم ذبح سے کہیں زیادہ بلند اور وسیع ہے۔ در حقیقت قربانی ایک فلسفہ اور ایک حکمت ہے جو اپنے اندر بہت سارے اسباق اور دروس کو پوشیدہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو آئیے آج ہم ان دروس اور اسباق کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ قربانی ہمیں اخلاص کا درس دیکھتی ہے۔ کسی عمل میں اخلاص کا پایا جانا اس عمل کی قبولیت کی یہ شرط ہوتی ہے۔ جس عمل میں اخلاص پایا جائے گا وہ عمل اللہ تبارک و تعالی قبول کرے گا، اور جس عمل کو اخلاص کے ساتھ کیا جائے اللہ رب العالمین اس عمل کو پسند کرتا ہے، اور جس عمل میں اخلاص نہ پایا جائے اللہ تبارک و تعالی اسے ناپسند کرتا ہے۔ لہٰذا قربانی جیسے عظیم عمل میں بھی اخلاص کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، کہ اللہ رب العالمین صرف وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کے لیے کی گئی ہو اور اللہ رب العالمین کی رضا مقصود ہو۔ لہٰذا قربانی کا بنیادی فلسفہ یہ ہوا کہ انسان کوئی بھی عمل کرے اس کو اخلاص کے ساتھ کرے، ورنہ جس عمل میں اخلاص نہیں پایا جائے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ قربانی یہ ہمیں تقوی کا درس دیتی ہے۔ قربانی کا سب سے بڑا فلسفہ اللہ تبارک و تعالی یہ ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو تقوی کی تعلیم دینا ہے، اور ہمارے دلوں سے گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کا شوق بیدار کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کا خاص مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، کہ جو تم قربانی کرتے ہو نہ ہی اس کا گوشت اور خون اللہ رب العالمین کے یہاں پہنچتا ہے، بلکہ تمہارا تقوی اللہ رب العالمین دیکھتا ہے۔ قربانی یہ ہمیں اللہ کی راہ میں بہترین اور عمدہ مال خرچ کرنے کا سبق دیتی ہے۔ قربانی یہ نہیں کہ ہم کسی جانور کو لیں اور اسے ذبح کریں، بلکہ قربانی کے لیے تندرست اور جوان جانور کا ہونا شرط ہے، اور عمدہ مال جو اپنے محبوب ترین مال ہو اس مال کو خرچ کرنے کا پیغام دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قربانی کے لیے جوان اور بے عیب جانور کا ہونا ضروری ہے، تاکہ اللہ کی راہ میں ہمیں اپنے محبوب ترین مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت پیدا ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم پوری نیکی ہرگز نہیں حاصل کر سکتے یہاں تک کہ تم اپنے محبوب ترین مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ یہ قربانی ہمیں جوانی میں عبادت کرنے کا درس دیتی ہے۔ شاید قربانی ہمیں یہ سبق دینا چاہتی ہے کہ جوانی کی عبادت اور قربانی اللہ کے یہاں زیادہ پسندیدہ ہے، اس لیے خود کو
اور اپنی اولاد کو جوانی میں اللہ رب العالمین کے لیے وقف رہنا چاہیے۔ بڑھاپے میں تو شاید سب نیک بن جاتے ہیں، سب پرہیزگار بن جاتے ہیں، اصل عبادت تو جوانی کی عبادت ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 قسم کے جانور قربانی کے لیے جائز نہیں: وہ کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو، اور وہ بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو، اور وہ لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، اور وہ کمزور جانور جس کی ہڈیوں میں گدا نہ بچا ہو۔ اس لیے جس جانور وہ جو بہت کمزور ہو، جس کی ہڈیوں میں گدا نہ بچا ہو، اللہ رب العالمین ایسے جانور کی قربانی پسند نہیں کرتا ہے۔ اور جس طرح اللہ رب العالمین کمزور جانور کی قربانی پسند نہیں کرتا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین کو صرف بڑھاپے کی عبادت کو پسند مطلوب نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین جوانی کی عبادت سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ جس طرح جوان جانور کی قربانی زیادہ پسند کرتا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین جوانی کی عبادت زیادہ پسند کرتا ہے۔ یہ قربانی ہمیں اپنے آپ کو، خود کو بے عیب ہونے کا درس دیتی ہے۔ ہم جانور خریدتے وقت یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ بے عیب ہو، اس کے اندر کوئی نقص نہ پایا جائے، مثلاً وہ کانا نہ ہو، وہ بیمار نہ ہو، وہ لنگڑا نہ ہو، وہ کمزور نہ ہو، اس کے سینگ ٹوٹے ہوئے نہ ہو۔ یہ ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن تعجب ہے کہ ہم جانور تو بے عیب تلاش کر لیتے ہیں، لیکن خود کو بے عیب ہونے کی کوشش نہیں کرتے۔ قربانی کا جانور یہ ہمیں سبق دینا چاہتی ہے کہ جس طرح میں بے عیب ہوں، جس طرح میں تمام نقص و عیب سے پاک ہوں، اسی طرح آپ کو بھی بے عیب ہونا ہے، گناہوں سے پاک ہونا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور خود کو بے عیب ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔